ذاکر عباسی فاضل جامع بنوری ٹاؤن کراچی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق۔ دعا مانگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجائیں اور فریادیں کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ کتنا محبوب ترین عمل ہے اور کتنا پسندیدہ عمل ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ نبی علیہ السلام سے جب بھی کسی نے کوئی سوال کیا، آقا علیہ السلام نے وحی کا انتظار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل کے ذریعے سے جواب دیا۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام سے چاند کے احکامات کے متعلق پوچھا گیا، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاند کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ چاند کے بڑھنے، چاند کے گھٹنے کے متعلق آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قل کے ذریعے سے جواب دیا کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ یہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یسألونک عن الیتامی، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یتامہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ یتامہ کے متعلق آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قل کے ذریعے سے جواب دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل اصلاح لہم خیر، اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان یتامہ سے اور ان غرباء سے اچھے انداز سے پیش آنا اور حسن سلوک سے پیش آنا یہ بھلائی اور اچھائی کا کام ہے۔ اسی انداز میں نبی علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ یا رسول اللہ عورتوں کو جو ماہواری ایام آتے ہیں، مینسز آتے ہیں، تو اس دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو قل کے ذریعے سے جواب دیا گیا قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ یہ عورت کے ماہواری ایام یہ گندگی ہے، نجاست ہے، اور تم اس وقت تک اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ، ان کی قربت اور صحبت اختیار نہ کرو حتیٰ یطہرن، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ لیکن جب مرحلہ آیا، جب موقع آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کو شامل نہیں فرمایا۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں، کتنا قریب ہوں؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے کانوں کی شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا بھی، اور تمہاری پکار اور دعاؤں کو شرف قبولیت بھی عطا فرماؤں گا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا مانگنا کتنا پسند ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کو بھی شامل نہیں فرما رہے، بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے خالق اور مخلوق سے مانگنے میں بھی فرق ہے، اور خالق اور مخلوق کے دینے میں بھی فرق ہے۔ ہم مخلوق سے توقعات رکھتے ہیں، مخلوقات سے ہم توقعات رکھتے ہیں، ان سے امیدیں رکھتے ہیں، ان کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، جبکہ خالق اور مخلوق سے
مانگنے میں بھی فرق ہے اور خالق اور مخلوق کے دینے میں بھی فرق ہے۔ خالق اور مخلوق سے مانگنے میں کیا فرق ہے کہ دیکھیے، آپ مخلوق سے مانگیں گے، پہلی مرتبہ مانگیں گے، مخلوق آپ کو بخوشی دے دے گی، بہت ہی قریبی دوست ہوگا، آپ کو بخوشی دے دے گا۔ دوسری مرتبہ مانگیں گے تو چونکہ آپ کے ساتھ اس کی دوستی ہے، تعلق ہے، جان پہچان ہے، آپ کو بخوشی دے دے گا۔ لیکن تیسری مرتبہ جب مانگنے کے لیے جائیں گے تو چہرے اور پیشانی کے اوپر بل پڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چوتھی مرتبہ جائیں گے وہ آپ سے منہ پھیر لے گا، اور جب پانچویں مرتبہ مانگنے جائیں گے تو وہ آپ سے تعلق توڑ دے گا کہ یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا، اس نے تو میری جان چھوڑنی ہی نہیں، اس لیے وہ اپنا تعلق ہی آپ سے منقطع کر دے گا۔ جبکہ ہمارا خالق وہ ہے کہ جس سے جب مانگو، جتنا مرضی مانگو، وہ مانگنے سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ضرور ناراض ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق سے مانگنے میں۔ پھر اسی انداز میں خالق اور مخلوق کے دینے میں بھی فرق ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مخلوق سے مانگنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگا کرو۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تم گھوڑے پر سوار ہو جا رہے ہو اور تمہارے ہاتھ سے وہ چابک گر جاتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے، وہ کوڑا زمین پر گر جاتا ہے، تو اب یہ مت کہو، کسی سے مت کہو کہ یہ اٹھا کے مجھے دے دے، بلکہ خود اترو اور خود گھوڑے سے نیچے اتر کر وہ کوڑا اور وہ چابک اٹھا لو۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ جو ہمیں مخلوق سے مستغنی کرنے کی تعلیمات دے رہی ہیں۔